بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ایک جملے میں ایک فاعل ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں سب سے پہلے فاعل آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، فعل آتا ہے، اور اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملے میں ایک سے زیادہ آبجیکٹس یعنی مفعول ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کا یعنی ان آبجیکٹس کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کون سا آبجیکٹ پہلے لگا دیا جاتا ہے، کون آبجیکٹ وہ بعد میں لگا دیا جاتا ہے، ورب سے پہلے یا بعد میں کس طریقے سے ان کو جملوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان اصولوں پر کچھ بات کریں گے۔ تو ہمارا پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جملے میں دو آبجیکٹس ہوں گے تو ان میں ایک آبجیکٹ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا اور دوسرا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا۔ تو ڈائریکٹ آبجیکٹ اور انڈائریکٹ آبجیکٹ ان دونوں میں کیا فرق ہے، آئیے ہم اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ The indirect object precedes the direct object when preposition is omitted۔ جب کسی جملے میں دو آبجیکٹس ہوں یعنی ایک ڈائریکٹ ہو اور دوسرا انڈائریکٹ ہو تو ان کو استعمال کرتے وقت ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس میں جملے میں پریپوزیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پریپوزیشن کے استعمال سے ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ سے بعد آتا ہے، جبکہ دا اومیشن آف دا پریپوزیشن، جب ہم پریپوزیشن کو اس سے اومٹ کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں، تو پھر یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے یہ انڈائریکٹ سے پہلے آئے گا۔ تو ہم ادھر ایک اصول بیان کی ہے، verbs such as explain and say never allows the omission of preposition to۔ یہ دو verbs say explain یہ ایسے verbs ہیں کہ جب یہ جملے میں آئیں گے تو ان کے بعد ٹو پریپوزیشن کا ہونا لگانا لازم ہوگا، کیونکہ یہ ان کا ایک اصل جز ہے۔ یہ الفاظ جو ہے، یہ ورب جو ہے، یہ پریپوزیشن حذف کرنے نہیں دیتے، اور اگر ہم اس سے پریپوزیشن ہٹائیں گے تو پھر ہمارا جملہ درست نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر He gave an apple to the boy۔ He gave an apple to the boy۔ تو اس جملے میں ادھر دو آبجیکٹس ہیں، اس میں دو آبجیکٹس ہیں، ایک ایپل اور دوسرا بوائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ اور انڈائریکٹ آبجیکٹ میں کیا فرق ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ڈائریکٹ آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ it is a word which is directly affected by the process of the verb۔ He gave an apple۔ He gave an apple to the boy۔ یہاں boy جو ہے اس پر بھی verb کا اثر ہے، لیکن جتنا اثر اس verb کا اس آبجیکٹ پر ہے تو اس سے اس کا اثر تھوڑا سا زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ اور اس کو انڈائریکٹ آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو یہ پریپوزیشن یہاں سے ہٹاتے ہیں اور اس کو دوسرے طریقے سے لکھ دیتے ہیں۔ He gave the boy an apple۔ He gave an apple to the boy۔ He gave the boy an apple۔ یہاں ڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے آیا ہے، انڈائریکٹ بعد میں آیا ہے۔ یہاں He gave the boy an apple، یہاں انڈائریکٹ پہلے آیا ہے اور ڈائریکٹ بعد میں آیا ہے۔
لیکن یہاں ہم نے پریپوزیشن کو حذف کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم ڈائریکٹ آبجیکٹ کو آخر سر میں لگاتے ہیں تو پھر اس سے ہم پریپوزیشن ہٹا دیتے ہیں۔ Give this one to the baby. Give this one, direct object, to the baby, indirect object. Give the baby this one. Give the baby this one. Indirect object, direct object. یہاں give this one, direct object, indirect object. تو یہاں ہم نے بتایا کہ جب پریپوزیشن موجود ہوتا ہے تو اس صورت میں ڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے آتا ہے، انڈائریکٹ بعد میں آتا ہے، لیکن جب پریپوزیشن کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں انڈائریکٹ پہلے آئے گا اور ڈائریکٹ آبجیکٹ بعد میں آئے گا۔ تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے بارے میں تو ہم نے بات کی۔ اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آبجیکٹ جن جملوں میں استعمال ہوتے ہیں تو ان میں ناؤن اور پروناؤن کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پروناؤن کون سے الفاظ ہیں، یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو پروناؤن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی نام کو بار بار دہرایا نہیں دیا جاتا، بلکہ اس نیم جو ہوتا ہے جملے میں تو اس کی جگہ جو الفاظ آتے ہیں، یعنی ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ وغیرہ، تو ان الفاظ کو اس ناموں کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان الفاظ کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو آگے ان کی وضاحت کی طرف، یہ جملہ ہے، ہم نے ادھر ٹاپک دیا ہے ریپلیس دی ایکسپریشنز بائی پروناؤنس۔ ان جملوں میں جو نیمز ہیں، جو نام دیے گئے ہیں، ان کو ہم پروناؤن میں تبدیل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جان گیو دا بک ٹو ہنری۔ تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا ہے۔ جان گیو دا بک ٹو ہنری، بک ڈائریکٹ آبجیکٹ، ہنری انڈائریکٹ آبجیکٹ۔ اب ہم جین اور ہنری کو ان کی جگہ ہم پروناؤن استعمال کرتے ہیں اور اس جملے کو اس کے ساتھ کو کم کرتے ہیں۔ ہی گیو دا بک ٹو ہم، ہی گیو دا بک ٹو ہنری، ہی گیو دا بک ٹو ہم، ہی جان، ہنری ہم۔ جان گیو دا بک ٹو ہم، ہنری، ہی گیو دا بک ٹو ہم۔ ہی جان کی جگہ استعمال ہوا اور ہم ہنری کی جگہ استعمال ہوا۔ تو یہ ہے پروناؤن ہم اور ہی۔ اب ان کے ساخت کو ہم تبدیل کرتے ہیں۔ ہی گیو ہم اے بک، ہی گیو ہم اے بک۔ تو اس طرح یہ ہے انڈائریکٹ آبجیکٹ، یہ ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ۔ یہاں ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے یہ بعد میں آیا ہے اور انڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے یہ اس سے پہلا لگا دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پریپوزیشن ہم نے اس سے ہٹا دیا ہے۔ جین باٹ سم سویٹس فار ہر مدر، شی باٹ سم سویٹس فار ہر۔ یہ مدر جو ہے یہ چونکہ مؤنث ہے تو جین باٹ سم سویٹس فار ہر مدر، شی باٹ سم سویٹس فار ہر۔ ادھر ہم نے لکھا ہے شی باٹ ہر سم سویٹس، شی باٹ ہر سم سویٹس، ہر پروناؤن اور شی پروناؤن۔ یو اینڈ آئی مسٹ گیو اے پریزنٹ ٹو احمد۔ یہاں یو اینڈ آئی یہ جمع ہے، مسٹ گیو اے پریزنٹ ٹو احمد، تو اس یو اینڈ آئی کی جگہ ادھر ہم نے پروناؤن لگایا ہے وی مسٹ گیو اے پریزنٹ ٹو ہم، احمد ہم، وی مسٹ گیو ہم اے پریزنٹ، وی مسٹ گیو ہم اے پریزنٹ۔ تو ان جملوں میں ہم نے بتایا کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے یہ بعض اوقات آخر سر میں آتا ہے، بعض وقت اس سے پہلے آتا ہے۔ پریپوزیشن کا ہونا نہ ہونا جملے کے ساتھ کو تبدیل کرتا ہے۔ تو ان جملوں میں ہم نے دیکھا کہ
نام کو کس طرح پروناؤن میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی نام کی جگہ ہم کس طرح پروناؤن کو استعمال کرتے ہیں۔